الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، عشرۂ رحمت سچ ٹی وی کی سکرین پر جو سال ہا سال سے منایا جا رہا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ مقدس ہے، تو اس ماہ مقدس پر روح کائنات پر ہر مسلمان، ہر ذی روح جس کی روح میں پاکیزگی اور طہارت کا نور ہے، وہ اس ماہ مقدس میں فرط جذبات میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکت سے خود کو بھی معمور کر رہا ہے، مسرور کر رہا ہے، مسحور کر رہا ہے، اور اسے اگر توفیق ملتی ہے تو اوروں کو بھی اس بات سے سرشار کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حسن ذوق ہی اہل اسلام کو ایسا دیا ہے۔ میری گفتگو جو مجھے فرمایا گیا کہ ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں مقام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں، تو میں یہاں ایک بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے پڑھنے والے، لکھنے والے، بیان کرنے والے اور شعر و سخن کے رازدان، صاحب اسرار ہر زمانے میں اپنے فرط جذبات میں اور اپنے ذوق کی عظمت میں بارگاہ ناز میں اپنی اپنی حاضری اور نیازمندی کا نذرانہ پیش کرتے رہے، لیکن اس پوری اسلامی تاریخ کے اندر جب ہم جائزہ لیتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے لے کر آگے تک جتنے لوگوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن یہ جو شعر و سخن ہے، نعت خوانی ہے، یہ اپنے فرط جذبات یا صاحب ذوق کا جو حسب مطالعہ تصور تھا، اس اعتبار سے انہوں نے اپنے تخیل کی عظمت میں، اپنی پاکیزہ روح کی طہارت کی روشنی میں یہ باتیں کی ہیں اپنے مقام پر۔ لیکن اگر اس کی تدریج کا تسلسل قائم کیا جائے تو قرآن کریم کے بعد شعر و سخن کی کائنات میں جس نے ذات رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمتوں کو اپنی شعر و سخن کی عظمت میں جس انداز میں بیان کیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے اور یہ انہی کی انفرادیت ہے۔ وہ ذات والا صفات محض کسی علمی حوالے سے یا
فرط ذوق سے بات نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے جو کچھ حسن لطافت رسالت میں دیکھا ہے اسے اس انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اور شعر و سخن کے تصور میں اصراف شاعری کے اعتبارات جو ہیں، یہاں ان کے اس طرز ذوق اور طرز کلام میں خود کو سرنگوں سمجھنے میں اپنی عظمت سمجھتے ہیں۔ تو سید بطحاں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ذات ہیں جنہوں نے سیرت کو محض دیکھا نہیں، ترتیب سیرت میں، ترتیب طبع محمد میں، تربیت فطرت محمد میں جو کردار دیا ہے اور جو نوکری پیش کی ہے وہ بڑی ہی عظیم بھی ہے اور عجیب بھی ہے۔ اس نوکری کی حرمت اتنی بلند و بالا ہے کہ خدائے ذوالجلال نے ان کے احساسوں کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس اعتبار سے کہ جب میں قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرتا ہوں جو حسن رسالت کی تعبیرات کے تصور میں اپنی محبتوں کا اظہار کر رہی ہیں، تو ادھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کلام کی رونق کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا یہ سلسلہ لگتا ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ قرآن اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ہم آہنگ ہیں۔ اگر کچھ کلمات طیبات قرآن پاک نے بیان فرمائے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کلام ان کی تعبیر اور تفصیل بن کر سامنے آ گیا ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کوئی فرط جذبات میں کوئی اشعار کہے یا کلام فرمایا تو قرآن کریم اس کی تائید میں نازل ہوا ہے۔ تو گویا یہ دونوں حقیقتیں مل کر حسن رسالت کا مشاہدہ بھی کرتی رہیں اور اپنے انداز عظمت میں وہ اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتی رہیں۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ حرمت ہے جس کے لیے کائنات میں کسی تصور کے اعتبار سے کوئی جو مذہبی تصورات کا ایک ٹائٹل اور تصور دیا جا رہا تھا وہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ اتنی بلند و بالا ذات ہے، کیا کمال ہے ان نگاہوں کا جو پہلے حسن رسالت کی لطافت کو تکتی، پھر فرط جذبات میں روح کے ساتھ مل کر اپنی نیازمندی کا اظہار کرتی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ یہ وہ شاعر ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سیرت کو بھی دیکھ کر بیان کیا ہے، سن کر نہیں، روایت اور سند کے تسلسل میں نہیں، کیونکہ سند کے اندر صحت اور سقم کا معاملہ ہے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جن کی ہر ادا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اعتماد کا اظہار فرمایا ہے۔ اور قربان جائیے، جو طبع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تدریجی مراحل پر ابھرتی رہی، ان فمان شباب تک آئی، اس سے آگے بڑھی، اس سے آگے بڑھی، اس سے آگے بڑھی، 50 سال تک کا سارا ٹائم پیریڈ لمحہ بلمحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس سیرت کا مشاہدہ بھی فرماتے اور اس حسن عصمت کو بیان بھی فرماتے، اور کس انداز میں، کس کمال کی عظمت میں بیان فرماتے، یہاں عقل کے دائرے ختم ہو جاتے ہیں اور مذہبی تصورات تو ویسے ہی دفن نظر آتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مذہب کی عینک سے دیکھ کر ہم نے غداری کی ہے، اور ہم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تصور فطرت کو اور ان کے جذبوں کی اٹھان کو، ان کے احساسوں کی معراج کو ہم نے ایمان کی نظر سے نہیں دیکھا اور نہ قرآن کی نظر سے دیکھا ہے، نہ ان کے فرط جذبات کی روشنی میں دیکھا ہے، ہم نے اپنے اعتبارات سے دیکھا ہے۔ یہی ہمارا اندھا پن ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ بلند بالا، بلند نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے ولادت باسعادت کے دن سے لے کر 50 سال تک ہر سانس پر اپنی محبت کا پہرا بھی دیا ہے اور فرط جذبات کا اظہار بھی کیا ہے، اور سیرت طیبہ کو اس روشنی میں بیان بھی فرمایا ہے، اور اس تصور میں، اس تقدس میں بیان فرمایا ہے جس تقدس کو قرآن کریم اسوہ حسنہ کہہ رہا ہے۔ اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا تقدس، اتنا بڑا اعتبار، اتنی بڑی حرمت، اتنا بڑا وقار ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم اس کو
اس ذات والا صفات کو ایک ایسے تصور میں پیش کر رہے ہیں اپنے مذہبی پلیٹ فارموں پر، خیالات میں، کہ وہ قرآن کریم کی روشنی میں جتنے بھی مذہبی افکار نظر آئے، بحمد اللہ تعالیٰ میں نے تو 12,500 صفحات جناب کی حرمت میں پیش کیے ہیں، تو مجھے یوں لگا کہ یہ مذہبی تصورات آلودگیاں ہیں ان کے دامن پر، خواہ وہ تشیع سے تعلق رکھتے ہوں خواہ وہ تسنن سے تعلق رکھتے ہوں۔ بہت چھوٹا قد ہے ان مذہبوں کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت سے اور ان کے فرط جذبات سے۔ تو ہر ادا میں سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بصیرت کو بھی بیان کرتے ہیں، صورت کی لطافت کو بھی بیان کرتے ہیں، حرمت اور کرامت کو بھی بیان کرتے ہیں، اعجاز نبوت کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں، معجزات کا تقدس بھی بیان کرتے ہیں، اور ہر سانس پر جس ذات نے پہرا دیا ہے اس سے زیادہ کون جاننے والا ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو۔ بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ جتنا ٹائم پیریڈ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغوش ابو طالب علیہ السلام میں گزرا ہے، وہ محض ایک فطری تسلسل نہیں بلکہ نبوت کی طاقتور دلیل ہے، وہ احساسات۔ میں یہاں قرآن کریم کا حوالہ عرض کرتا جاؤں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کر دیا تھا کہ ہم نہیں مانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعجازات، اپنے معجزات بیان کیے تو انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ جادو ہے، معجزات بھی چیلنج ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اپنی نبوت کی حرمت میں بطور دلیل قرآن کریم کی آیات پیش کیں۔ انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانیاں ہیں۔ تو قرآن کریم بھی چیلنج کر دیا گیا اپنی حرمتوں کے باوجود، معجزات بھی چیلنج کر دیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی چیلنج ہو گئی۔ اس وقت اس طرح کے سنگین ترین حالات میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے حبیب، آپ کی نبوت کو بھی چیلنج کر دیا گیا، رسالت کو بھی چیلنج کر دیا گیا، قرآن کو بھی چیلنج کر دیا گیا، معجزات کو بھی۔ ایک معجزہ آپ کے دامن میں ایسا ہے، جب آپ اپنی نبوت کی دلیل میں اس معجزے کو، اس اعجاز کو، اس شرف کو بیان کریں گے تو قیامت تک آپ کی نبوت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کہ پروردگار عالم، میں نے چاند توڑا، وہ میرا اعجاز نبوت کی دلیل انہوں نے نہیں مانی، سورج موڑا، جتنے بھی کنکروں سے کلمہ پڑھوایا، اور بھی معجزات بڑے سارے دکھائے، لیکن کسی بات کو انہوں نے ماننے کا اعتبار ہی نہیں کیا مجھ پر۔ تو پروردگار عالم، پھر وہ کون سی ایسی حقیقت ہے جو آپ کے علم میں چھپی ہوئی ہے اور اس کو اظہار کر رہا ہے، جس حقیقت نے میری نبوت کو بچانا ہے، میری دلیل نبوت بننا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے کہو میرے حبیب فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ، میری زندگی کا وہ حصہ جو آغوش ابو طالب علیہ السلام میں گزرا ہے، 40 سال کا ٹائم پیریڈ، یوم ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک، اور پھر اعلان نبوت سے لے کر 10 سن نبوی تک، یہ 50 سال کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر میری نبوت کا جو تقدس ہے، اس ٹائم پیریڈ کے اندر میں اپنی آپ کو، اپنی ذات کو، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کی شان خدمت کے اندر جو میرے گزرے لمحات ہیں وہ میری نبوت کی دلیل ہیں۔ ہے کائنات میں کوئی ایسا شخص جو میرے ماضی پر انگشت نمائی کر سکے کسی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، نظری حوالے سے، فکری حوالے سے، کسی بھی جہت سے؟ تو وہ لمحات حیات جو آغوش ابو طالب علیہ السلام میں گزرے تھے، جن کا عینی شاہد ابو طالب علیہ السلام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ جس نے نبوت کی اٹھان کو دیکھا ہو، پرواز کو دیکھا ہو، حرمت کو دیکھا ہو،
شان و شوکت کو دیکھا ہو، اعجازات کو دیکھا ہو، شرف اور مجد کو دیکھا ہو، اللہ کی طرف سے آنے والے انوار و تجلیات کی بارشوں کو دیکھا ہو اور نزول قرآن کی حرمتوں کو دیکھا ہو، تو پھر اس کے جذبات کی لطافت کہاں پہنچے گی؟ کائنات کے اندر وہ ایسا پیمانہ ہی نہیں جہاں جا کر اس کا ہم پیمانہ قائم کریں کہ یہاں آ کر وہ رک گئی، نہیں، وہ اتنے بلند و بالا ہیں، اتنی ذات والا صفات ہیں۔ خدائے ذوالجلال نے ان کی ذات کو، ذات ابو طالب علیہ السلام کو اپنا اعتماد کہا ہے، اس سے بڑی اور کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ تو آئیے ہم ان کے اشعار کی روشنی میں نبوت کی اٹھان اور عنفوان شباب، بچپن، لڑکپن، لمحہ بلمحہ، وہ آپ کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ وقت کے اندر تو اتنی چونکہ سکرینوں پر اپنا گنجائش نہیں ہوتی، تاہم یہ بات ضرور ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کا عرض کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، یوم ولادت ہے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، دوران طواف آپ تشریف لائے، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جس وقت کہا گیا کہ حضور جلوہ گر ہو گئے ہیں، تو کعبہ سے آواز آئی کہ سید المرسلین تشریف لے آئے ہیں۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے اور آقا علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر کہا، الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی المہد فی الغلمان، اے اللہ تیری حمد ہے، ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کھڑے تھے قریب ہی، جناب نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے انہی لمحات میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو سپرد کیا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اللہ اکبر، کہا ھذا ودیعتی، یہ میری امانت ہے، رب کی امانت ہے، بڑی شان والا ہے، جس کی شانوں کی نہ کسی کو ابتدا کا علم ہے نہ انتہا کا، اے ابو طالب اسے پکڑ لو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی شان شفقت کے ساتھ حضور علیہ السلام کو ہاتھوں میں لیتے ہیں تو فرط جذبات میں جم جاتے ہیں، اور فرط عشق میں زبان گویا ہوئی۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے جب نظر ملی، پہلا یوم ولادت ہے اور یوں ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی روح کی ان حقیقتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا جو عالم بالا، عالم ارواح کے اندر جو روحوں کا آپس میں ملاپ تھا، اسی حوالے سے جب تعارف ہوا تو فرط جذبات میں جوم اٹھے۔ حضور عظمت الہی میں اپنے باپ کی اقتدا کرتے ہوئے کہا، میرے باپ نے تو یہ کہا، الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی المہد فی الغلمان، اے اللہ تیری حمد ہے، تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو پگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ تو پروردگار عالم اب ابو طالب جو اس کا خدمتگار ہے، جس کی آغوش میں اس ذات والا صفات نے 50 سال میں اٹھان لینی ہے، پڑوان چڑھنا ہے اور عظمتوں کے سفر کی طرف جانا ہے، تو میرے اللہ مجھے ان کی جبین رحمت میں وہ چمکتے ہوئے احساسات نظر آتے ہیں جو نور نبوت کی ایک حرمت کا حوالہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرط جذبات میں اللہ کی حضور یہ کہا، اے اللہ ملک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدئ والمعید، یہ اتنا ہنسی پیدا فرمایا ہے، جب اس کی مثال کوئی نہیں ہے تو اے اللہ تیرا شریک کون ہو سکتا ہے؟ میں اس کو رب مانتا ہوں جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے، وہ صاحب عطا ہے، اور صاحب عطا اس انداز میں ہے کہ اس نے حسن کی ابتدا بھی محمد سے فرمائی ہے اور انتہا بھی محمد پر فرمائی ہے۔ ومن تحت السماء لہو بحق، اور آج میں دیکھ رہا ہوں اس نے رسالت کی رعنائیوں نے بزم کائنات کے ایک ایک احساس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ نظم کائنات کا ہر احساس اسی کے حضور سجدہ ریز ہے، خواہ وہ زمین کے نیچے ہے، زمین کی سطح پر ہے، خلائے کائنات میں ہے، یا آسمانوں کی خلا میں ہے، یا اس سے اوپر کوئی حقیقت ہے۔ ومن فوق السماء لہو عبید، آسمانوں کے اوپر کی حقیقتیں بھی آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں، تکریم میں گنگنا رہی ہیں خدا ذوالجلال کی تسبیح کہ اللہ تیرا شکر ہے، وہ محبوب عطا فرمایا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ مہربان عطا فرمایا ہے جو سید المرسلین کا تاج پہن کر آیا ہے، جو رحمت للعالمین کا پیکر بن کر آیا ہے۔ اے اللہ تیری حمد ہے۔ ذرہ ذرہ کائنات کا اس وقت یہ گنگنا رہا تھا تو جناب ابو طالب علیہ السلام فرط جذبات میں جھوم جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرموا
خلق اللہ فی الناس احمد، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لوگ سن سنا کر روایت اور درایت کے تصور میں بولتے ہیں، فرمایا میں نے تو اپنی آنکھوں سے سارا مشاہدہ کیا ہے۔ لقد اکرم اللہ النبی محمدا، اللہ نے ساری کرامتوں کو جمع کر کے، ساری بزرگیوں کو جمع کر کے دامن محمد میں رکھ دیا ہے، اور ہر عظمت کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، اور یہ شان والے نبی ہیں۔ پہلا دن ہے، ابھی نہ وحی آئی ہے، نہ قرآن اترا ہے، نہ جبرائیل آیا ہے، نہ کوئی ملکوتی فرشتہ آیا ہے، کائنات کا کوئی ایسا منظرنامہ نہیں جو اس وقت ہمارے علم اور یقین کی بنیادوں میں ایک مواد فراہم کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کون بول رہا ہے؟ ان کی روح بول رہی ہے۔ کس کی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی۔ یوں ہی حسن رسالت پر نظر ٹکتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو 1400 سال بعد آنے والے تاجدار گولڑا کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھاں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی مشان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یہ 1400 سال بعد تاجدار گولڑا کہہ رہا ہے، اور 1400 سال پہلے اسی مضمون کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اشعار کی عظمت میں بیان فرمایا۔ جو ہی حضور کا چہرہ تکتے وجود رحمت پر نظر پڑتی، نظر سے نظر ملتی، تو جھوم کر لڈی ڈالتے ہوئے یہ کہتے ہیں، لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرم خلق اللہ فی الناس احمدا۔ پوری انسانیت کے اندر اگر سب سے زیادہ کرامت اور بزرگی والی کوئی ذات ہے تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہا سے، فرمایا ان کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا آج میں نے اللہ کی تعلیم سے اس کا نام احمد محمد رکھا ہے۔ تو اس وقت پھر جھوم گئے حضرت ابو طالب علیہ السلام، فرماتے ہیں واہ اللہ تیری شان، تیری ذات پر قربان، وشق اللہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اے اللہ تیری غیرت نے یہ برداشت ہی نہیں کیا کہ تیرے رسول کے وجود کو کسی اور وجود سے وجود دے، اور ایسے ہی تیری ذات نے، تیری غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ کسی اور کا نام لے کر مستعار اس کو دیا جائے، نہیں، تو نے اپنا ہی نام عطا کر دیا ہے ذات محمد کو۔ تو صاحب عرش محمود ہے، تو تعریف کیا ہوا ہے، وہذا محمد، تو یہ تو وہ ذات ہے جس کی ہر لمحے بار بار تعریف ہوگی۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرط جذبات تھے۔ تو دوستان محترم، یہ یاد رکھا جائے جتنی معرفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کو ہے، اتنی کائنات میں کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلا وہ شخص ہے جو امین فطرت محمد ہے، جو امین وجود محمد ہے، اور خود امین ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ انہی لمحات میں کیا کہتے ہیں؟ ان الامین محمدا فی قومہ اندی یفوق منازل الاولادی۔ کہا لوگو جانتے ہو یہ کون آیا ہے جس کا دامن امانتوں سے بھر جائے گا اور امانتوں کی حفاظت یقینی یہ بنا دیں گے۔ ان الامین محمدا فی قومہ، اپنی پوری قوم کے اندر اگر سب سے بڑا صاحب امانت کوئی وجود ہے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے۔ اور فرمایا اندی یفوق منازل الاولادی، میں بھی صاحب اولاد ہوں، پر یاد رکھو مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ اگر کسی ذات سے پیار ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر جن فرط جذبات کا تقدس انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور حضور کو یوں لوری دیتے فرط جذبات سے، اور لوری دے کے ایک پاؤں اٹھا کر، جس طرح ہم پنجابی میں جھومر مارتے ہیں اور جناب والا لڈی ڈالتے ہیں اپنے فرط جذبات میں جب خوشی سے سرشار ہوتے ہیں، اور یہ فطرت ہے۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی مولوی مفتی کی ضرورت نہیں، انہیں کیا پتہ فطرت کیا ہوتی ہے، وہ تو مذہب کے برتن میں بند ہیں۔ یہ مذہب سے ورا تصور دین ہے جو خدا بھی دے رہا ہے اور عارف فطرت حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انت النبی محمد،
یوں لہرا کر کہتے ہیں انت النبی محمد قرم اغر مسود لمسودین اکارم تابو و تاب المولد نعم العرومۃ اصلها وامر الخدم الاوحد۔ اللہ اکبر، وہ کیا خوبصورت جذبات ہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا بھی سردار ہے۔ ابو طالب علیہ السلام حرمت نبوت کو اس وقت بیان کر رہے ہیں جب نبی اپنی زبان سے خاموش ہیں کہ میں نبی ہوں۔ اسے کہتے ہیں معرفت محمد۔ نزول قرآن سے بھی پہلے معرفت محمد کی حرمت کو ابو طالب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، تو یہ ان کے عرفان کی حرمت ہے۔ کروڑوں سلام ان کے ان فرط جذبات کو جن کا قبلہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا لمسودین اکارم تابو و تاب المولد، اے محمد تو صرف نبی نہیں، نبیوں کا بھی سردار ہے، مسودو تو سردار ہے، اور تمام مسودین جتنے بھی سردار ہیں کائنات میں، جتنے بھی سردار ہیں ان سرداروں میں تیری سرداری انوکھی ہے۔ تو سید المرسلین بن کر تشریف لایا ہے اور خاتم النبیین بن کر تشریف لایا ہے۔ تابو و تاب المولد، یہ سنگلاخ مکے کی زمین، یہ اجڑی ہوئی زمین تھی، تو نے اس پر قدم رنجہ فرمایا ہے۔ اب یہ زمین کے ذرے بھی قابل احترام ہو گئے ہیں، اور ان کے خاک کے ذروں کو بھی لوگ احترام دیں گے قیامت تک۔ اور آج بھی ہم مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی مٹی کو آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ یہ کس کا دیا ہوا سبق ہے؟ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کا دیا ہوا سبق ہے۔ پھر کہا ایسا کیوں نہ ہوتا، نعم العرومۃ اصلها، اور تیری اصل اتنی بلند ہے، مکان النائم والنسرتی، نائم اور نسرہ ستارہ جو اتنی بلندیوں پر ہے جس سے آگے بلندی کوئی نہیں، خلائے آسمان نہیں ہے، تو تیرا خاندان اس سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے، بلکہ نائم اور نسرہ ستارے تیرے خاندان کی حرمتوں کے قدم چوم کر نیچے رہ جاتے ہیں، تیرے خاندان کا وصف جو ہے یہ اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَمَرُ الْخِدَمُ الْأَوْحَدُ، دیکھتے نہیں ہو نعم العرومۃ اصلها وامر الخدم الاوحد، امر الاولا جناب ہاشم علیہ السلام اپنے زمانہ میں واحد شخص تھے جہاں حسن بھی طواف کرتا تھا، کائنات کی نعمتیں بھی طواف کرتی تھیں اور حرمتیں بھی طواف کرتی تھیں، بلکہ جس وقت وہ خیمے میں بیٹھتے تو حسن رسالت میں وہ اتنے سرشار ہوتے کہ جناب حضرت ہاشم علیہ السلام کے وجود سے نور کی شعائیں نکلتیں جو خیموں کی ریخوں سے نکل کر جنگل کو منور کر دیتی، مکہ کو منور کر دیتی۔ لوگ دوڑ کر آتے جناب حضرت ہاشم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہتے کہ آپ ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کو وضاحت دینا پڑ جاتی نہیں میں نبی نہیں ہوں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نبی نے آنا میری نسل سے ہے، یہ وضاحت دینا پڑ جاتی تھی۔ تو جن راہ گزر سے رسول گزر جائیں کچھ لمحات حرمت کے لیے، تو ان کا یہ وقار ہو جاتا ہے کہ ان کے وجود سے نور کی شعاؤں کا تسلسل ہوتا ہے جہاں سے کائنات روشن ہوتی ہے۔ تو جس آغوش میں رسول 50 سال رہے ہوں، ساری حرمتوں کے ساتھ رہے ہوں، وحی کے نور کے ساتھ رہے ہوں، حرمت لطافت کے ساتھ رہے ہوں، کہاں بچپن اس کی پھبن اور کہاں یہ حرمتیں ان کے ساتھ رہے ہوں، تو پھر جس ذات نے ان حرمتوں کو دیکھا ہو تو اس کی جب فرط جذبات لفظوں کا پہناوا پہنیں گے، لباس پہنیں گے، تو ان لفظوں کی معراج کہاں تک جا پہنچے گی؟ کائنات کا کوئی شاعر، کوئی سخنور یہ کر ہی نہیں سکتا جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ خدمت پیش کی ہے اور اپنا تخیل پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حشم الربیکۃ فی الجفان وعیش مکۃ انکد، جناب ہاشم کون ہیں؟ جناب ہاشم وہ سخی ہیں جن کی سخاوت کی برکت سے سارا مکہ مستفید ہوتا تھا اور سارے مکے والے ان کے اس مرتبان سے کھایا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَنَا السَّقِي فَجَرَتْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ مِنْهَا الْخُبَيْزَةُ تُسَرَّدُ، جس وقت وہ سرید بناتے تو یہ سنت جاری ہو گئی پوری کائنات کے اندر، ان کا طریقہ کار اور ان کی عظمت۔ وَلَنَا السِّقَایَةُ لِلْحِجَاجِ بِهَا يُمَاسُ أُنْجَدُ، تو یہ سارے اوصاف سخاوت وہ بیان کرتے آ رہے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس بات پر پوری تفصیل میں اترتا۔ وہ کہتے ہیں وَبَنُو أَبِيكَ كَأَنَّهُمْ أُسُدُ الْأَرِينَ تَوَقَّدُوا، اے میرے محبوب بیٹے، اے میرے محبوب، یقین کیجئے میں دیکھ رہا ہوں اپنی نظر بصیرت سے
تو اٹھے گا، تیرے نبوت کی روشنی نے کائنات سے کثافت کو ختم کر دینا ہے، لطافت کے نور سے تیرے لطافت کے نور سے، تیرے حسن کی رعنائیوں سے کائنات نے منور ہو جانا ہے، اور حسن اخلاق کے شاہکاروں نے آپ کے وجود سے اپنا اخلاق کی عظمت کو پانا ہے۔ تو میرے حبیب، میرے عزیز بیٹے، تو اس شان کا مالک ہے، اور پھر جو جلن رکھتے ہیں دل کے اندر، جو حاسد ہیں، وہ تجھ پر حملہ آور ہوں گے، تیری اس عزت کو چھیننا چاہیں گے، اور وہی باتیں قرآن کر رہا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہی باتیں قرآن کر رہا ہے ناظرین۔ تو تیری اس اٹھان کو دیکھ کر حاسدین سامنے آئیں گے، اور حسد سے تجھ سے یہ چیز چھیننا چاہیں گے، یہ مرتبہ، یہ مقام۔ تو خدا کی قسم، آپ کے باپ کے جو بیٹے ہیں، یہ بنی ہاشم جو ہیں، کیا کریں گے؟ یہ تو شیر ہیں کچھاروں میں بیٹھے ہوئے، یہ داڑنے والے شیر ہیں۔ جب کوئی دشمن آپ کی طرف بڑھے گا تو اس طرح ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں گے کہ جس طرح کچھار میں بیٹھا ہوا شیر حملہ آور ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَحَدتُّكَ صَادِقًا فِي الْقَوْلِ لَا تَتَزَيَّدُوا، میرے محبوب، تیرا یہ چاچا، تیرا یہ بابا جب بھی بات کرتا ہے وہ صادق القول ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک ٹائٹل یہ بھی رہا ہے ان کے حین حیات میں کہ یہ صادق القول تھے۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَحَدتُّكَ صَادِقًا، میں سچا وعدہ کرتا ہوں، میری زبان پر کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عہد کیا ہے کہ میں ہر چیز قربان کر دوں گا تیرے قدموں پر، تیرے دین کی حرمت میں، تیرے وقار پر، تیری شخصیت پر، تیری ذات پر، تیرے وجود پر تیرے ایک رونگٹے کو بھی میں زنگ نہیں آنے دوں گا، پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ وَلَقَدْ أَحَدتُّكَ صَادِقًا فِي الْقَوْلِ لَا تَتَزَيَّدُوا، زائد باتیں کرنا میرا شعار نہیں ہے، نہ میری شایان شان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آپ نے پہلے الفاظ بولنے چلنے کے جب فطری کمالات آئے تو ان کا تصور دیتے ہوئے کہتے ہیں ما زلت تنطق بالصواب وانت طفل امرد، محبوب میں دیکھ رہا ہوں تیری اٹھان، تیرے احساسات فطرت، شفافیت، نورانیت اور سچائی، امانت تیرا خمیر ہے، اور جب تیرے مسیں پھوٹیں گی، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، تیری مسوں کے پھوٹنے سے لے کر جوانی تک، اس سے پہلے تک، جب ہی تو گویا ہوگا اس وقت سے لے کر، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہمیشہ سچ بولے گا، ہمیشہ سچ بولے گا، ہمیشہ سچ بولے گا، اور کبھی ایسی بات نہیں تیرے زبان سے نکلے گی جو خلاف واقع ہے۔ ما زلت تنطق، اللہ اکبر، بالصواب وانت طفل امرد۔ تو دوستان محترم، یہ وہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی محبت کا یہ اظہار فرمایا، اور پھر وہاں آپ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی یادوں میں کھو گئے۔ کاش آج محسن عالمین مخدوم کائنات حضرت عبداللہ علیہ السلام کی ذات ہوتے تو آج میری خوشی، ان کی تو خوشی تھی ہی تھی کہ وہ باپ تھے، والد تھے، لیکن میری خوشی ان کی خوشی کے ساتھ مل کر اتنے دوبالا ہو جاتے کہ خدا کے آسمان کی خلائیں بھر جاتی ہماری خوشیوں سے۔ لیکن جب وہ یاد آئے تو ایسے حالات میں دل پھٹ جاتے ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ تو فرمایا عین ایذن لی ببکاء آخر الاسدی ولا تملی علی کرم لنا سندو، اے میری آنکھوں، آج اگرچہ خوشیوں کی انتہا کا دن ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ آج پھوٹ پھوٹ کر روو، درد دل سے روو، درد فرط جذبات سے روو، اتنا روو کہ دریا بنا دو، دریا بہہ جائیں آپ کی آنسوؤں سے، کیونکہ آج اس کا والد گرامی اگر ہوتا تو میری یہ ادھوری خوشی پوری ہو جایا کرتی۔ اشکو الذی من الوجد الشدید وما بقی بقلبی۔ تو دوستو، یہ وہ ذات والا صفات ہیں جن کا تقدس اس انداز میں ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی نشست میں بات کروں گا۔ تو یوں حضور کو لہرا کر، چوم کر، اٹھا کر سینے سے لگا کر کہا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا شاہد الخلق علی فاشہدی انی علی دین النبی احمدی من دل فی الدین فانی مہتدی یا رب فاجعل فی الجنان وقعدی۔ یا اللہ، جب یہ دن آئے گا کہ یہ اپنے دین کا اعلان کرے گا، میں آج ہی تجھ سے عہد کرتا ہوں، تو گواہ ہو جا، میں محمد کے دین پر ہوں، میں محمد کے دین پر ہوں۔ تو ناظرین کرام، جس ذات والا صفات نے
تک کر ان جلووں کو، ان کی حسن رحمت کو بیان کیا ہو، ان آنکھوں کو ہزاروں سلام ہوں، اور اس وجود رحمت کو ہزاروں سلام جنہوں نے حسن صورت اور سیرت پیش کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اس شان، اس شوکت، اس عظمت کے مالک ہیں کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر۔ وما علینا الا البلاغ۔